ملازموں کے جانے کے بعد میں نے دانت پیستے ہوئے طالوت کی طرف دیکھا۔ یہ کیا چکر چلا دیا ہے تم نے؟ غلط ہے کیا؟ صحیح بھی کیا ہے؟ میں نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ امیر گلبار کے مہمان ہیں، اور کیا چاہتے ہو؟ یہاں کیا جھک مارو گے؟ یار احمق ہی ہو۔ ہم شہر اگ تک پہنچ گئے ہیں، اب باقی کام مشکل نہ ہوگا۔ یعنی اب میرا دماغ نہ چاٹو، اس بار میرا کمال دیکھو اور دیکھتے رہو۔ بہتر ہے مجھے سونے کی اجازت دو، اس نرم و آرام دہ مسحری پر نیند بہت عمدہ آئے گی۔ اجازت ہے، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں در حقیقت مسحری پر لیٹ گیا۔ بس ذہن پر ایک عجیب سی جھلاہٹ طاری ہو گئی تھی، اور اسی جھلاہٹ میں نیند آ گئی۔ نہ جانے کب تک سویا، آنکھ کھلی تو طالوت موجود نہیں تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، باتھ روم میں جھانکا، دوسری جگہوں پر دیکھا، اور پھر بدن میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ اگر وہ واپس نہ آیا تو یہاں امیر گلبار کے محل میں اچھی خاصی درگت بن جائے گی۔ واہ رے طالوت، تیری میت میں راحت بھی ہے اور مصیبتوں کے پلندے بھی۔ پریشان سا بیٹھا تھا کہ دروازے پر آہٹ سنائی دی، اور پھر کسی نے دستک دی۔ یا شامت، میں نے دل ہی دل میں ڈرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ 2 ملازم تھے، اسلحہ تو یہاں سب کے پاس تھا۔ چائے پیش کر دی جائے جناب؟ ایک ملازم نے پوچھا۔ ہاں لے آؤ لے آؤ، میں نے جلدی سے جواب دیا، اور ملازم لوٹ گئے۔ شکر ہے اندر نہ آئے، ورنہ طالوت کو نہ پا کر شبے میں مبتلا بھی ہو سکتے تھے۔ چائے کی ٹرالی آ گئی، میں نے دروازے سے ہی لے لی تھی۔ عجیب مضحکہ خیز پوزیشن میں تھا، دل کی کیفیت کچھ درست نہ تھی، اور سوچ رہا تھا کہ نئی مصیبت سے کیسے نمٹا جائے۔ چائے بنائی اور پیالی کی طرف ہاتھ بڑھا ہی رہا تھا کہ عقب سے ایک ہاتھ آیا اور میری پیالی اٹھا لی گئی۔ میں اچھل پڑا۔ کیا بد اخلاقی ہے، میرے لیے چائے نہیں بنائی؟ طالوت کی آواز ابھری، اور میں نے طویل سانس لی۔ تو تم آ گئے؟ کیوں، خطرہ تھا؟ اب تو لفظ خطرہ بھی میرے لیے بے بنیاد ہو گیا ہے، میں نے بے بسی سے کہا۔ چائے لا یار، فضول بکواس مت کر، طالوت نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، اور میں نے چائے کی پیالی اسے پیش کر دی۔ میں نے اور طالوت نے چائے وغیرہ پی، اور پھر ہم آرام سے بیٹھ گئے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ تم سو گئے تھے، میں نے سوچا کچھ کام ہی کر ڈالوں۔ او، تو کچھ کیا؟ بہت کچھ۔ خوب، میں نے دلچسپی سے کہا، اور طالوت نے کرسی کی پشت سے ٹک کر آنکھیں بند کر لیں۔ میں سوالیہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، میں نے خان زورات کا پتہ لگا لیا ہے۔ او، کہاں ہے وہ؟ گلبار کی شکارگاہ کے ایک خفیہ قید خانے میں۔ گویا امیر گلبار 100% ثبوت مل گیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ کس حالت میں ہے؟ امیر گلبار اس سے کچھ اور کام لینا چاہتا ہے، اس لیے اس نے خان کو کوئی جسمانی تکلیف نہیں پہنچائی۔ تمہاری اس سے ملاقات ہوئی؟ ہاں۔ گویا بہت کچھ کر آئے ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، یوں ہی سمجھ لو۔ خان کو علم ہے کہ امیر گلبار نے ہی اسے اغوا کیا ہے؟ یقیناً اسے سب کچھ علم ہے، لیکن وہ واقعی نیک انسان ہے، بالکل بے بس ہے، سازشی ذہن نہیں رکھتا۔ امیر گلبار کا مقصد یہ خان زورات کو بھی نہیں معلوم۔ تم نے معلوم کیا؟ ہاں، طالوت مختصراً بولا۔ تو پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہو؟ میں نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ وہی اقتدار، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ طالوت نے بھی برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیسے ہیں تمہاری دنیا کے انسان؟ ہر شخص دولت اور اقتدار کے لیے جی رہا ہے۔ تو مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ میں کیا کروں؟ میں نے چڑھ کر کہا۔ طالوت میری شکل دیکھتا رہا، پھر ہنس پڑا۔ ناراض ہو گئے میری جان؟ اس نے کہا۔ تو مجھے میری دنیا کا تانا نہ دیا کرو۔ ناراض ہو گئے تو معافی چاہتا ہوں، لیکن ان لوگوں پر بڑا غصہ آتا ہے۔ انسانی زندگی، اخلاق، محبت، کسی چیز کی ان کی نگاہوں میں کوئی وقت نہیں ہے۔ امیر گلبار صرف اقتدار کے لیے کتنا برا کھیل کھیل رہا ہے۔ چھی! کھیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل ابھی پردہ راز میں ہے، لیکن تم فکر مت کرو، بہت جلد سارے راز کھل جائیں گے، بہت جلد سارے برائی سے پاک ہو جائیں گے۔ طالوت پرخیال انداز میں بولا۔ پروگرام کیا ہے اب؟ میرا خیال ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہم یہاں قیدی بھی نہیں ہیں، محل میں گھوم پھر سکتے ہیں، آؤ باہر کی سیر کریں۔ اور میں تیار ہو گیا۔ ہم دونوں مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے ایک بار پھر باغ میں پہنچ گئے۔
اور اتفاقیہ طور پر ہی ان محافظوں سے مٹ بھیڑ ہو گئی جنہیں ہم باغ میں چھوڑ آئے تھے۔ وہ ہمیں دیکھ کر اچھل پڑے، پکڑنا لینا پھر آ گئے۔ وہ چیخے اور ہماری طرف دوڑے، دونوں نے ہمیں پکڑ لیا۔ کیا بات ہے؟ طالوت سخت لہجے میں بولا۔ اب کہ نہیں بھاگ سکو گے بیٹا، ایک محافظ بولا۔ کیا بکواس کر رہے ہو، چھوڑو ہاتھ۔ طالوت نے جھٹکا دیا اور محافظ اوندھے منہ جا پڑا، لیکن گرتے گرتے بھی وہ چیخا تھا۔ بھاگنے نہ پائے۔ بہت سے دوسرے لوگ بھی آ گئے، ان میں وہ بھی تھے جنہیں امیر گلبار نے ہماری خدمت کا حکم دیا تھا۔ ہمیں ضرورت نہ پڑی، وہ خود ہی ان سے بھیڑ گئے۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ امیر کے مہمان ہیں۔ امیر کے مہمان؟ وہ دونوں سہم گئے۔ ہاں، قابل احترام مہمان۔ لیکن یہ تو وہی ہیں جو بیت الخلاء سے بھاگ گئے تھے۔ پاگل ہو تم دونوں معافی مانگو ان سے۔ اور وہ ہمارے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ طالوت مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ کوئی نہ کوئی حرکت ایسی ہی کر دیتے ہو کہ بس انہی حرکتوں میں تو زندگی ہے، طالوت نے کہا، اور ہم باغ کے آخری سرے تک پہنچ گئے۔ طالوت پر نہ جانے کیا بھوت سوار تھا، ساری دنیا سے لاپرواہ ہو گیا تھا۔ ہم دونوں محل تک محدود تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، عیش کر رہے تھے، کوئی کام نہ ہوتا۔ طالوت نت نئی حرکتیں کرتا رہتا۔ محل کے محافظ اس سے خوف زدہ رہنے لگے تھے۔ 3 دن گزر گئے تھے۔ اس دوران ایک مختصر سی ملاقات امیر گلبار کے لڑکے مہراب خان سے ہوئی تھی۔ ایک دفعہ لڑکی کو دور سے دیکھا تھا، دونوں خوبصورت تھے، ان سے گھلنے ملنے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ تیسری رات امیر گلبار کے ہاں بڑی چہل پہل تھی، بہت سے لوگ نظر آئے، بڑی پر اسرار سی کیفیات تھیں۔ رات کو امیر گلبار نے ہمیں بھی بلا بھیجا۔ جس حال میں ہم پہنچے وہاں اجنبی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، امیر گلبار بھی موجود تھا۔ میرے نئے دوست، امیر گلبار نے ہماری طرف اشارہ کیا، انہیں خانم نے میرے قتل کے لیے بھیجا تھا، لیکن اب یہ میرے دوست ہیں۔ کیا یہ جلسہ عام میں ہی گواہی دیں گے؟ یہ سوال ہم ابھی ان سے کریں گے، امیر گلبار نے کہا، اور پھر میری طرف رخ کر کے بولا، دوستو، میں نے تم سے جس مدد کی درخواست کی تھی اس کا وقت آ گیا ہے۔ کل شہر کے سب سے بڑے چوک میں نے ایک جلسے کا اہتمام کیا ہے۔ یہاں سارے زورات کے عوام پہنچیں گے۔ کل کا دن فیصلے کا ہوگا۔ عوام فیصلہ کر لیں گے کہ زورات کی حکمران خانم رہے گی یا کوئی اور ہوگا۔ چنانچہ خانم کے خلاف ہم نے بے شمار ثبوت اکٹھے کیے ہیں، ان میں تمہاری گواہی بھی ایک حیثیت رکھتی ہے۔ ہم ضرور گواہی دیں گے امیر، طالوت نے پرجوش انداز میں کہا۔ میں نے جلسہ عام میں خانم، شکیل اور ارشیلہ کو بھی طلب کیا ہے۔ یوں سمجھو یہ ایک عوامی عدالت ہے اور ان لوگوں کو اس میں شریک ہونا پڑے گا۔ کل دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں امیر گلبار۔ شکریہ دوستو، میرا مقصد پورا ہو جائے گا، تم سب کو اس تعاون کا صلہ دوں گا، امیر گلبار نے کہا، اور پھر کافی دیر تک وہ سب کل کے جلسے کی تیاریوں کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ خاصی رات گئے یہ نشست برخاست ہوئی تھی۔ میں اور طالوت اپنی رہائش گاہ پر چل پڑے۔ میرے ذہن میں سخت بے چینی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے طالوت کی ٹانگ پکڑی۔ یہ سب کیا ہے طالوت؟ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ اس بار تم عجیب حرکتیں کر رہے ہو۔ امیر گلبار نے کہا تھا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ طالوت مسکراتے ہوئے بولا، تو میری جان، دودھ دودھ رہے گا اور پانی پانی، مگر تم نے طے کیا کیا ہے؟ اس بار خاموش ہو کر تماشا دیکھو تو بہتر ہے، طالوت نے کہا، اور میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔ پھر میں نے جھلائے ہوئے انداز میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، میں تماشا ہی دیکھوں گا۔ دوسرے دن ہم بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ جلسہ گاہ میں پہنچ گئے۔ تا حد نگاہ ایک عظیم الشان میدان پھیلا ہوا تھا، بلا مبالغہ سارا زورات امڈ آیا تھا۔ جہاں تک نگاہ جاتی سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ ہم نے اس عظیم مجمع کو دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئے۔ میں طالوت سے ابھی تک ناراض تھا اور میں نے اس سے نہیں پوچھا تھا کہ وہ یہاں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہم بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ اس عظیم الشان سٹیج کے عقب میں پہنچ گئے، جہاں امیر گلبار نے خانم کے خلاف دوسرے گواہوں کو بٹھایا تھا۔ بڑا زبردست انتظام تھا۔ خود امیر گلبار کے اپنے محافظ بھی موجود تھے۔ ایک لمبی گھوڑا گاڑی میں خانم آئی، دوسری میں ارشیلہ اور شکیل ساتھ آئے تھے۔ چونکہ یہاں کے اصول کے مطابق یہ عوامی عدالت تھی، اس لیے سب کو بلا چون و چرا آنا پڑا تھا۔ اور پھر تمام لوگ جمع ہو گئے۔
خانم کے چہرے پر سیاہ رنگ کی باریک نقاب تھی جس میں وہ بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی، اور شیلا بے نقاب تھی۔ شکیل کا چہرہ ہمیشہ سے کچھ زیادہ ہی خوفناک نظر آ رہا تھا۔ یہ سب سٹیج کے اوپر پہنچ گئے۔ تب امیر گلبار بھی وہاں پہنچ گیا۔ امیر گلبار نے ایک اناؤنسر کو اشارہ کیا اور وہ سٹیج پر آ گیا۔ سرحد کے اصول کے مطابق وطن کا کوئی معزز شخص موجودہ حکومت کے سلسلے میں یا کسی بڑے عوامی مسئلے پر عوامی عدالت طلب کر سکتا ہے۔ امیر گلبار نے اپنا یہ حق استعمال کرتے ہوئے آج عوامی عدالت طلب کی ہے۔ میرے دوستو، زورات میں جو کچھ ہو رہا ہے، کون ہے جو اس سے واقف نہیں ہے؟ ہمارا وطن سازشوں کی سرزمین نہیں بننا چاہیے۔ حکومت ناکارہ ہے تو اسے بدل دو، سازشیوں کو کچل دو۔ اسی فیصلے کے لیے آج آپ کو جمع کیا گیا ہے۔ ہم ہنگاموں کو ختم کر دیں گے، ہم سازشیوں کو کچل دیں گے۔ عوام کی آواز ابھری اور اناؤنسر بیٹھ گیا۔ تب امیر گلبار اٹھا اور عوام کے سامنے آ گیا۔ بھائیو، تمہیں معلوم ہے کہ گلبار ہمیشہ سے زورات کی عظمت کا نشان رہا ہے۔ ہم نے حکومت نہیں کی، ہم نے حکومت نہیں چاہی، لیکن زورات کو جب بھی ہماری ضرورت پڑی ہم پیش رہے۔ ہم نے ہمیشہ اپنا فرض پورا کیا۔ آج جب زورات ایک بار پھر بحران کا شکار ہے تو ہم اپنا فرض پورا کرنے نکل آئے ہیں۔ میرے دوستو، حالات کافی حد تک آپ کے سامنے ہیں۔ سازشیوں کے چہرے ممکن ہے آپ میں سے کچھ کی نگاہ میں ہوں، لیکن عوامی عدالت میں ہمیشہ سچ بولا جاتا ہے، خواہ وہ بادشاہ وقت کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک ہے، عوام کی آواز سنائی دی۔ شکریہ میرے بھائیوں۔ امیر گلبار کچھ دیر کے لیے رک گیا۔ طالوت خانم کے پاس پہنچ گیا تھا جس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اس نے طالوت کی شکل دیکھی اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ پانسا پلٹ نمبر 1 آپ سے مخاطب ہے، طالوت بولا۔ میرا مذاق اڑانے آ گئے ہو؟ خانم کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہیں خانم، پانسا پلٹ نے، ابھی آپ تماشا دیکھیں گی، طالوت نے کہا اور مسکراتا ہوا اپنی جگہ آ بیٹھا۔ میری سمجھ میں اب بھی نہیں آ رہا تھا کہ طالوت نے کون سی ترکیب سوچی تھی۔ ہاں، اس بات کو میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بہرحال پانسا پلٹ حیثیت رکھتا ہے۔ ایک داؤ مارے گا اور سب چت ہو جائیں گے، لیکن وہ داؤ ہوگا کیا، یہ ابھی میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تو میرے دوستو، میں کھلے دل سے ان معاملات کی ذمہ داری خانم آف زورات پر ڈالتا ہوں۔ بوڑھے خان زورات کی نوجوان بیوی جو ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جو ہماری ملکہ ضرور ہے، لیکن عام عورتوں کی طرح ایک عورت ہے، ایک نوجوان عورت جو بوڑھے خاوند کو پسند نہیں کرتی۔ میں نے اتنا بڑا الزام بغیر ثبوت کے نہیں لگایا۔ میں آپ کے سامنے ثبوت پیش کر دوں گا۔ خانم نے خان زورات کو اغوا کروا لیا تاکہ خان زورات کے بھتیجے شکیل کے ساتھ عیش کر سکے۔ میں شکیل کو طلب کرتا ہوں وہ میرے بیان کی تصدیق کرے۔ شکیل کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا، لیکن شکیل سے قبل طالوت اٹھ کر امیر گلبار کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے جھک کر امیر گلبار کے کان میں کچھ کہا اور امیر گلبار مسکرانے لگا۔ طالوت اس کے سامنے ہی کھڑا ہو گیا۔ امیر گلبار مجمع کو دیکھ کر مسکراتا رہا، پھر اس نے اس انداز میں کہا لگایا جیسے کوئی بہت ہی مزے کی بات ہوئی ہو۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ مجمع کو مخاطب کیا۔ میرے دوستو، میرے ایک عزیز ترین دوست نے فرمائش کی ہے کہ اب میں جو کچھ کہوں سچ کہوں، بلکہ جو کچھ جھوٹ بول چکا ہوں اس کی خود ہی تردید کر دوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اب میں سچ بول رہا ہوں، اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ بات یہ ہے کہ خانم آف زورات کا تعلق اس خاندان سے ہے جس سے ہماری پرانی دشمنی چل رہی ہے۔ خان زورات نے جس وقت دوسری شادی کا فیصلہ کیا اور اس خاندان کو منتخب کیا، میں اسی وقت اس کا مخالف تھا۔ میرے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے، لیکن مجبوری تھی دوستو۔ میرے ہاں کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی جس کی شادی میں خان زورات سے کر دیتا۔ میں مجبور تھا، لیکن میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ میرے دل میں سب سے بڑی جلن یہ تھی کہ اب اس خاندان کی اولاد زورات کی حکمران ہوگی، اور میں اسی وقت سے سازشوں میں مصروف ہو گیا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ خانم کو خان زورات کی نگاہوں سے گرا دوں، لیکن بدقسمتی سے کامیابی نہ ہوئی۔ لیکن کب تک؟ میں مسلسل کوشش میں مصروف تھا، اور بالآخر ایک موقع ہاتھ آ ہی گیا۔ خان زورات کا بھتیجا میری لڑکی سے عشق کرنے لگا۔
میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ میرا بیٹا اسے قتل کرنے کے در پہ تھا، لیکن میں نے اس کی جان بچائی اور اسے پیشکش کی کہ وہ خانم آف زورات کو بدنام کرنے میں میرا ساتھ دے۔ میں کوشش کر کے اسے والی زورات بنا دوں گا اور اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ شکیل تیار ہو گیا اور ہم نے خانم کو بدنام کرنے کی مہم شروع کر دی۔ اس مہم کو زوردار بنانے کے لیے میں نے شکیل کی لا علمی میں خان زورات کو اغوا کر لیا اور اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ شکیل اس بات سے ناراض ہو گیا تھا، لیکن میں نے خان زورات کے اغوا کی خبر اس سے بھی چھپائے رکھی۔ اور میرے دوستو، پھر میں نے کرائے پر کچھ ایسے لوگ بلوائے جو زورات میں ہنگامے کریں۔ ان کے سپرد شکیل کا قتل بھی تھا، کیونکہ میرے ذہن میں اصل سکیم کچھ اور تھی۔ میں شکیل کو بھی دھوکے میں رکھ کر قتل کرا دینا چاہتا تھا، کیونکہ میری اصل مددگار خان زورات کی لڑکی ارشیلا تھی، جو میری دستے راست تھی۔ ارشیلا خانم سے بے پناہ نفرت کرتی ہے، اور اسی نفرت کے تحت وہ میرے لیے کام کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ میرا پروگرام تھا کہ شکیل، خان زورات اور خانم کی موت کے بعد ارشیلا ہی اس خاندان کی واحد حکمران بنے۔ چنانچہ میں مہراب خان سے اس کی شادی کر دوں گا اور اس طرح حکومت میرے خاندان میں آ جائے گی۔ یہ جامعہ پروگرام میرے ذہن کی پیداوار ہے، اور یوں سمجھو کہ کسی کو کانو کان اس کی خبر نہیں ہو سکتی تھی، لیکن میرے دوست کی خواہش ہے کہ میں سچ بولوں، سو میں نے حقیقت تمہارے سامنے پیش کر دی۔ امیر گلبار خاموش ہو گیا۔ عوام پر سکتے کی سی کیفیت طاری تھی، اور میں سحر زدہ انداز میں طالوت کو دیکھ رہا تھا۔ تو یہ تھا طالوت کا پروگرام۔ خانم، شکیل اور شیلا ہر ایک سکتے کی سی کیفیت میں مبتلا تھا، اور امیر گلبار فاتحانہ انداز میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا مقصد ہے امیر گلبار، سازش تم نے کی ہے، ایک سرحدی سردار کھڑا ہو کر بولا۔ ہاں، تمہارا خیال درست ہے، امیر گلبار نے گردن جھکا کر کہا۔ تم نے زورات کے خلاف سازش کی ہے۔ بالکل۔ تم نے خان زورات کو اغوا کیا ہے۔ ہاں، میرے ساتھیوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ خان زورات زندہ ہے۔ ہاں، میں نے اسے اس وقت تک کے لیے زندہ رکھا ہے جب تک میرا بیٹا مکمل طور پر حکمران نہ بن جائے۔ کچھ ضروری باتوں میں اس کی ضرورت پڑے گی، اس کے بعد میں اسے قتل کروا دوں گا۔ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے؟ خان زورات کہاں ہے؟ میرے خصوصی قید خانے میں۔ تم نے زورات میں ہنگامے کرائے ہیں، تم نے ہماری خانم کو بدنام کیا ہے، تمہارا قتل واجب ہے۔ سردار طیش میں آ کر بولا۔ امیر گلبار کو قتل کر دو، سازشیوں کو قتل کر دو۔ عوام میں غلغلہ اٹھا اور پھر ایک خوفناک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ بے شمار گولیاں امیر گلبار کے جسم میں پیوست ہو گئیں، اور شیلا نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن شکیل اور شیلا دونوں میں سے کوئی نہ بچ سکا۔ گولیوں نے انہیں چھلنی کر دیا تھا۔ عوام بگڑ گئے تھے۔ ایک بہت بڑے گروہ نے خانم کو گھیر لیا تھا۔ خانم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ تب طالوت خانم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے خانم آف زورات، خان زورات سے ملیے، طالوت نے کہا، اور خانم چونک پڑی۔ اس کے عقب میں خان زورات کھڑے تھے اور اس طرح حیرت ناک انداز میں چاروں طرف دیکھ رہے تھے جیسے اپنی یہاں موجودگی پر سخت حیران ہوں۔ خانم نے محبت بھرے انداز میں ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دوسرے لوگوں نے بھی خان زورات کو دیکھ لیا تھا، اور خان زورات کے نام کے نعرے لگنے لگے۔ طالوت واپسی پر میرے پاس پہنچ گیا۔ بھائی خربوز، اس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اب ہمارا یہاں کیا کام؟ کیا مطلب؟ چلیں؟ کہاں؟ میں نے احمقانہ انداز میں کہا۔ ابے یہاں سے نکلو، کوئی گولی بھٹک کر ادھر آ گئی تو خواہ سوراخ ہو جائے گا، وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے بولا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس مجمع سے نکل آئے۔ طالوت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ جا کہاں رہے ہو؟ میں نے تنگ آ کر پوچھا۔ یہاں کا کام ختم، اب یہاں کیا رکھا ہے؟ مگر چل کہاں رہے ہو؟ ان پہاڑوں سے نکل چلو، آبادی میں چلو، یہاں سے طبیعت اکتا گئی ہے۔ میں خود بھی یہی کہنا چاہتا تھا، مگر چلیں کہاں؟ واپس تو نہیں چلیں گے، آؤ پہاڑوں کے اس پار چلیں، دیکھیں اس سمت کی دنیا کیسی ہے۔ ٹھیک ہے، طالوت نے مجھ سے اتفاق کیا اور پھر دائیں طرف دیکھ کر بولا، راسم۔ آقا، راسم سامنے آ گیا۔ گھوڑوں کی ضرورت ہے، حاضر کرتا ہوں آقا۔ اور یہ کام راسم کے لیے کیا مشکل تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے، ہمارا رخ پہاڑوں کی طرف تھا۔
سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایم راحت کا لکھا ہوا ایک دلچسپ اردو ناول جس کا نام ہے تالوت۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 52 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ سفر خاموشی سے طے ہوتا رہا۔ گھوڑے ظاہر ہے عام نہ تھے، پہاڑوں پر چڑھنے میں انہیں کوئی دقت نہ ہوئی اور ہم دوسری طرف اتر گئے۔ پہاڑوں کے دوسری طرف ہم نے بے شمار فوجیوں کو دیکھا۔ یہ شاید سرحد کے نگران تھے۔ غالباً ہم پڑوسی ملک کی سرحد پر ہیں، میں نے کہا۔ تو پھر یہ لوگ آسانی سے ہمیں دوسری طرف نہ جانے دیں گے، مشکل سے چلیں گے، طالوت نے جواب دیا۔ مگر سنو تو، کیوں نہ ہم چھپ کر چلیں؟ چور ہیں کیا؟ کیوں چھپ کر چلیں؟ چلتے رہو، طالوت نے بدستور ضدی انداز میں کہا۔ گھوڑے تیر کی طرح فوجیوں کی طرف جا رہے تھے۔ فوجیوں نے ہمیں دیکھ لیا تھا اور پھر وہ ہمیں ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرنے لگے، لیکن گھوڑوں کی رفتار سست نہیں ہوئی اور وہ فوجیوں کے سروں پر پہنچ گئے۔ تب فوجیوں نے بندوقیں تان لیں اور گھوڑوں کے راستے میں بہت سے فوجی آ گئے۔ مجبوراً گھوڑوں کو رکنا پڑا تھا۔ فوجیوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ ہمیں خونخوار نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ نیچے اتراؤ ورنہ گولی مار دی جائے گی، ایک فوجی گرج کر بولا۔ اترو بھائی ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ طالوت نے میری طرف دیکھا اور میں جلدی سے نیچے اتر آیا۔ اس جن کی کیا بات تھی، میں تو بہرحال انسان تھا۔ طالوت بھی نیچے اتر آیا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے فوجیوں سے پوچھا۔ کہاں منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو؟ روکنے سے کیوں نہیں رکے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ دوسرے ملک کی سرحد ہے؟ ایک فوجی نے سامنے آ کر کہا۔ ہم درویش لوگ ہیں بابا، ہمارے لیے کوئی سرحد متعین نہیں ہوتی، ہمیں جانے دو۔ تم درویش ہو؟ فوجی مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ ہاں، ماڈرن درویش، طالوت آنکھیں بند کر کے جھومتے ہوئے بولا۔ تب فکر مت کرو، ہم تمہیں انتہائی ماڈرن قید خانے میں ڈالیں گے، نہایت ماڈرن طریقے سے تمہاری مرمت کریں گے۔ چلو لے چلو انہیں، ایک افسر نے کہا۔ کیوں اپنی گردن پر عذاب لیتا ہے بچہ؟ درویشوں کو تنگ مت کرو، ہمیں جانے دو، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، طالوت نے کہا۔ لے چلو، یہ دوسرے ملک کے جاسوس معلوم ہوتے ہیں۔ ٹھہر جا، تیری اس حکومت کا کیا نام ہے؟ یہ گوونداس کپور کی راجدھانی ہے، گوونداس کپور، شیروں کا شیر جس کی ہیبت سے دور دور کی ریاستیں کانپتی ہیں۔ ہم اس شیروں کے شیر کو گیدڑوں کا گیدڑ بنا دیں گے، ہم درویش ہیں۔ لے چلو، یہ مہاراج کا اپمان کر رہا ہے، مسلمان معلوم ہوتا ہے۔ سائیں خربوز، طالوت نے مجھے مخاطب کیا۔ سائیں تربوز، میں نے جواب دیا۔ کرامات دیکھے بغیر باز نہ آئیں گے، ایسا ہی لگتا ہے۔ تو پھر دکھاؤ کرامات۔ تم خود دکھا دو سائیں تربوز، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو میں ہی دکھا دیتا ہوں، طالوت نے کہا، اور پھر اس نے ایک انگلی اٹھائی اور فوجی افسر زمین سے اٹھتا چلا گیا۔ وہ خلا میں 4-5 فٹ اوپر معلق ہو گیا۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ خلا میں وہ زور زور سے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگا تھا۔ تب طالوت نے دوسرے فوجی کی طرف انگلی اٹھائی اور اس کا بھی وہی حشر ہوا، اور اس کے بعد تو فوجیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ 10-12 فوجی خلا میں معلق تھے۔ ہمیں نیچے اتارو، ہمیں نیچے اتارو، فوجی چیخ رہے تھے۔ یہ کام میرا بھائی سائیں خربوز کر سکتا ہے، طالوت میری طرف اشارہ کر کے بولا۔ بھگوان کے لیے ہمیں نیچے اتار دو، سائیں خربوز، کیا خیال ہے بھائی تربوز؟ لٹکا رہنے دو، آؤ چلیں، طالوت نے کہا، اور لٹکے ہوئے آدمی چیخنے لگے۔ اتار دو، بھگوان کے لیے اتار دو، ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے، فوجی گڑ گڑانے لگے۔ مجھے بھی ہنسی آ گئی تھی اور طالوت نے تمسخرانہ انداز میں انہیں دیکھا۔ سائیں خربوز، اس نے مجھے پکارا۔ ابھی نہیں، ابھی نہیں، یہاں سے دور نکل جانے کے بعد ان کی رسیاں کاٹ دیں گے، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ، طالوت آگے بڑھ گیا۔ لٹکتے ہوئے فوجی دیکھتے رہ گئے تھے۔ کیا خیال ہے اس گوونداس کپور شیروں کے شیر کی راجدھانی کے بارے میں؟ دیکھ لیتے ہیں، کیا حرج ہے؟ نام کیسا ہے؟ ہندو ریاست معلوم ہوتی ہے، میں نے کہا، اور طالوت گردن ہلانے لگا۔ ہمیں کافی فاصلہ طے کرنا پڑا تھا، تب کہیں جا کر کسی بستی کے نشان نظر آئے تھے۔ دور کہیں گھنٹا بج رہا تھا، ناقوس کی صدائیں بھی بلند ہو رہی تھیں۔ طالوت غور سے یہ آوازیں سن رہا تھا۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہ مختلف المذاہب لوگ ہوتے ہیں نا؟ ہاں، گڑبڑ ہوتے ہیں کچھ، کافی، لیکن یہاں بھی تخصیص ہے۔ آؤ آؤ، دیکھ لیں گے، میں ان کی عبادت گاہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آوازیں وہیں سے آ رہی ہیں، میں نے اسے بتایا۔
خوب خوب، تو آؤ جلدی، تالوت نے کہا، اور ہم تیز رفتاری سے ان آوازوں کی سمت بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور ہمیں ایک مندر کا عکس نظر آیا اور میں نے تالوت کو اشارہ کیا۔ تالوت گردن ہلانے لگا تھا۔ 1 منٹ تالوت، میں نے کہا۔ کیوں؟ لباس، ہم مخصوص لباسوں کے بغیر ان کی عبادت گاہ میں نہیں داخل ہو سکیں گے۔ کون روکے گا؟ تالوت نے اکڑ کر کہا۔ چھپ کر چلو تو دوسری بات ہے، آؤ چھپ کر ہی چلتے ہیں، تالوت نے کہا۔ پھر میں نے شاہدانہ کا دوشالہ اڑا اور تالوت نے نگاہوں سے غائب ہو جانے کا عمل کیا اور ہم دونوں مندر کے دروازوں کی طرف چل پڑے۔ مندر کے دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک ہیبت ناک بت پر نگاہ پڑی اور تالوت ٹھٹک گیا۔ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا کوئی دیوتا پتھر کا ہے نا؟ ہاں، میں نے جواب دیا، اور تالوت پرخیال انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں شرارت ناچتی دیکھی تھی۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھ گیا، یہاں تک کہ ہم ایک بہت بڑے ہال میں پہنچ گئے جہاں پوجا ہو رہی تھی۔ تالوت دلچسپی سے منہ پھاڑے پنڈتوں کو دیکھ رہا تھا جو موٹے تازے اور ننگ دھڑنگ تھے۔ ان کے سر منڈے ہوئے تھے اور درمیان میں لمبی لمبی چوٹیاں لٹک رہی تھیں۔ عارف، تالوت شرارت آمیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، یہ کیا شے ہیں؟ پنڈت کہلاتے ہیں، مندروں کے پجاری ہوتے ہیں، بڑے عیش ہیں ان لوگوں کے۔ خوب، بڑی عمدہ چیزیں ہیں یہ تو، ہم انہیں اور عیش کرائیں گے، تالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آ گئی بیچاروں کی شامت، میں نے دل میں سوچا۔ بہرحال تالوت کی اس بات کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ بتوں کو پوجتے ہیں نا؟ ہاں۔ ان بتوں کے بارے میں ان کے بڑے بڑے عقیدے ہوں گے؟ یقیناً۔ بہت ہی خوب، تالوت مسکراتے ہوئے بولا۔ غالباً اس کے شریر ذہن میں کوئی خاص منصوبہ پرورش پا رہا تھا۔ تو پھر آج کا دن انہی کے ساتھ گزارا جائے، پھر کہیں چلیں گے؟ جیسے تمہاری مرضی، میں نے شانے اچکائے۔ ظاہر ہے مخالفت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ہوتا وہی تھا جو تالوت چاہتا تھا۔ چنانچہ ہم دیر تک ان کی پوجا دیکھتے رہے۔ لوگ مٹھائیاں، پھل اور نہ جانے کیا کیا لا رہے تھے اور دیوی دیوتاؤں کے چرنوں پر نچھاور کر رہے تھے۔ پنڈت ان کی پیشانیوں پر چندن اور سندل لگا رہے تھے۔ بخور دانوں میں عجیب عجیب قسم کے دھوئیں اٹھ رہے تھے۔ بڑی انوکھی مخلوق ہے، کسی کا وزن 2-2.5 من سے کم نہیں ہے۔ مٹھائیوں کے ڈھیر دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا۔ ظاہر ہے یہ سب دیوتاؤں کے پجاریوں کے لیے ہوں گے، تو اور کس کام آئیں گے؟ آج میں ان سب کو خوب مٹھائی کھلاؤں گا۔ تم مجھے ان کے عقیدوں کے بارے میں بتاؤ۔ اور مجھے جس قدر معلوم تھا میں نے تالوت کو بتا دیا۔ پوجا دونوں وقت ہوتی ہے؟ ہاں۔ تب پھر آؤ، شام کی پوجا میں شریک ہوں گے، اس وقت تک یہاں کے دوسرے لوازمات بھی دیکھ لیں گے، تالوت نے کہا، اور ہم ہال کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ یہاں ایک راہداری میں چھوٹے چھوٹے کمروں کے دروازے تھے۔ ان کمروں میں پنڈت رہتے تھے۔ پنڈت ننگ دھڑنگ چھوٹی سی دھوتی باندھے ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ ہم انہیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور پھر مندر کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے۔ ایک بڑے ہال کے دروازے سے گزرتے ہی ہم ٹھٹک گئے۔ بے حد حسین و جمیل عورتوں کا جھمگٹا تھا جو ایک دوسرے سے چہلیں کر رہی تھیں۔ عارف، تالوت ہونکوں کے سے انداز میں بولا۔ میں بھی دنیا کے اس منتخب حسن کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اتنی ساری، مگر یہ ہیں کون؟ پجارنے، میں نے جواب دیا۔ ہائے، یہ کس کام آتی ہیں؟ بڑے بڑے تماشے ہوتے ہیں ان مندروں میں۔ یہ دیو کنیائیں ہیں، دیوی دیوتاؤں کے سامنے رقص کرتی ہیں اور کیا؟ جلدی بتاؤ، یہ تو بڑے پجاری ہی بتا سکتے ہیں۔ بڑے پجاری بھی ہوتے ہیں؟ تالوت کراہ کر بولا۔ بہت بڑے ہوتے ہیں، میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ دل تڑپ اٹھا ہے، خدا کی قسم، ان سے ملاقات ضرور کریں گے۔ اور عارف، یہ تو ناجائز ہے نا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا بھائی، دیکھیں گے، پہلے یہاں کے رنگ دیکھیں گے۔ کیا خیال ہے، کیوں نہ ہم بھی چند روز کے لیے پنڈت بن جائیں؟ مگر یار، یہ حلیہ خود کو مسخرے معلوم ہوں گے۔ ہاں، سادھو بننے کے لیے سب کچھ کرنا ہوگا تالوت۔ دیکھیں گے یار، خول چڑھا لیں گے سروں پر، اللہ مالک ہے۔ اف، اس لڑکی کو دیکھو، کیسی اداس بیٹھی ہے۔ تالوت نے ایک انتہائی حسین اور نوخیز لڑکی کی طرف اشارہ کیا اور میں اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ کمل سا چہرہ، انتہائی پرکشش آنکھیں، چہرے پر اداسی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ دوسری لڑکیاں اسے چھیڑ رہی تھیں لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آ رہی تھی۔ بہت حسین ہے، میں نے سحر زدہ انداز میں کہا۔
واقعی بہت حسین ہے۔ تالوت بھی بولا، آؤ دوسری جگہیں دیکھیں۔ میں نے کہا اور ہم اس حال سے بھی نکل آئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم نے اندر کا کونا کونا چھان مارا۔ مندر کے عقب میں ایک خوبصورت اور کافی بڑا تالاب تھا۔ اس کے کنارے ہی بڑے پجاری کی عالی شان رہائش گاہ تھی۔ اب اپنا ٹھکانہ بتاؤ، تالوت نے کہا۔ یہاں کا ماحول تو بہت گھٹا گھٹا ہے، پھر یہاں کے حالات جانے بغیر تو یہاں سے جانا بھی مناسب نہیں ہے۔ آؤ چھت پر چلیں، میں نے کہا، اور ہم اوپر جانے والے زینوں کی طرف بڑھ گئے جنہیں ہم پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ چھت صاف ستھری تھی، خوب کھلی اور عمدہ جگہ تھی۔ تالوت کو بھی اور مجھے بھی وہ جگہ بہت پسند آئی اور ہم نے وہیں قیام کا فیصلہ کر لیا۔ تالوت ایک جگہ بیٹھ کر مسکرانے لگا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں شرارت مرتب ہو رہی ہے۔ کافی دیر ہم نے وہاں گزاری اور پھر تالوت بولا، کیا پوجا ختم ہو گئی ہوگی؟ شاید۔ تو پھر اب پجاری مٹھائی تقسیم کر رہے ہوں گے، دیکھیں، میں نے کہا۔ آؤ۔ تالوت کھڑا ہو گیا اور ہم دونوں نیچے اتر کر اس بڑے ہال کی طرف چل پڑے۔ بالکل ٹھیک وقت پر آئے تھے۔ 4 پنڈت دیوی دیوتاؤں کے چرنوں میں رکھے ہوئے مٹھائیوں کے دونے ایک جگہ جمع کر رہے تھے اور مٹھائی اور پھلوں کا ایک بڑا انبار لگا ہوا تھا۔ تالوت نے معنی خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور پھر اس نے ایک آنکھ دبائی اور ایک بہت بڑے بت کے پیچھے چلا گیا۔ پنڈت مٹھائی جمع کر چکے تھے اور اب تقسیم شروع ہونے والی تھی۔ تقسیم کی غرض سے پنڈت ایک لائن میں کھڑے ہو گئے۔ 4 پنڈت مٹھائی کے خالی دونے ان میں تقسیم کرنے لگے اور پھر اس کے بعد وہ مٹھائی کی طرف بڑھے، لیکن جو ہی پنڈتوں نے مٹھائی کی طرف ہاتھ بڑھایا، اچانک ایک خوفناک پھونکار سنائی دی اور ایک انتہائی چوڑے پھن والے سیاہ ناگ نے مٹھائی کے دونوں سے سر نکالا۔ ہا ہا ہا، پنڈتوں کی دھاڑیں سنائی دیں اور وہ اچھل کر بھاگے۔ پھونکار دوسرے پنڈتوں نے بھی سن لی تھی۔ ہرے رام، ناگ، ناگ دیوتا، وہ بھی چیختے ہوئے بھاگے اور اس بری طرح بھاگے کہ مجھے بھی ان سے بچنا مشکل ہو گیا۔ میں بری طرح دیوار سے چپک گیا تھا۔ بہرحال ایک ایک پنڈت باہر بھاگا تھا۔ تب سیاہ ناگ مٹھائی کے دونوں کے درمیان سے نکلا اور بڑے بت کے پیچھے چلا گیا۔ دوسرے لمحے تالوت باہر نکل آیا اور میرے نزدیک پہنچ گیا۔